دیتا ہوں احسن یار بابر صاحب کو کہ وہ تھوڑے سے وقت میں ہمارے ساتھ باتیں کریں. احسن یار بابر صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اکثر ماشاءاللہ نوجوان مجمع ہے اور نوجوانوں کو ایک جگہ پر جمع کرنا اور ان کو اس سوچ کے تحت جمع کرنا کہ مستقبل کا فکر، مستقبل کا خوف، اس سے وہ باہر نکلیں، اسلامک سوچ کے تحت، اسلامک نظریے کے تحت، یہ واقعی قابل تحسین ہے. اس کے اوپر میں بہت ہی زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں مینجمنٹ کا، جنہوں نے اتنے ہی خوبصورت ایک مجمع کو اکٹھا کیا اور موضوع اس کا رکھا فیئر آف فیوچر، کہ مستقبل کا خوف. انسان کو خوف تب لاحق ہوتا ہے جب انسان کا ماضی یا حال اس مطابق نہیں گزرتا جس مطابق وہ اپنے فیوچر کو چاہتا ہے. ہمارے شیخ صاحب ایک دفعہ مجھ سے پوچھنے لگے، اور بھی کافی سارے ساتھی ہم موجود تھے، تو پوچھنے لگے کہ اللہ پاک سے خوف ہے، اللہ پاک سے ڈر ہے؟ جیسے ہر مسلمان کا ہوتا ہے. میں بھی ابتدائی ادنا سا طالب علم، میں نے بھی کہہ دیا جی بالکل اللہ پاک سے بڑا خوف ہے، اللہ پاک سے بڑا ڈر ہے. حضرت مجھے فرمانے لگے اللہ نے تو اپنے آپ سے ڈرایا نہیں ہے، کہیں ڈرایا ہے؟ مجمع بہت سویا ہوا ہے. ایک دفعہ بھرپور کلیپنگ ہونی چاہیے مینجمنٹ کے لیے، زبردست قسم کی. فرمایا اللہ پاک نے کہیں اپنے آپ سے ڈرایا ہے؟ آپ کیوں ڈرے ہیں؟ میں خاموش ہو گیا، مجھے تو نہیں تھا پتہ. فرمایا ڈر تو اللہ پاک سے نہیں لگتا، ڈر تو اپنے اعمال سے لگتا ہے. اللہ تو وہ ہے جو 70 ماہوں سے بھی زیادہ شفیق ہیں. خود فرما دیا میری رحمت میرے غضب پر، غصے پر غالب ہے. ان سے تو ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. ضرورت تو اس وجہ سے آ گئی کہ ہمارے اعمال ویسے نہیں تھے تو ہم زیادہ ڈرنے لگے. پھر نوجوانوں کو زیادہ تر خوف ہوتا ہے، فکر ہوتا ہے، نوکری کیسے لگے گی، کاروبار کیسے ہوگا، بیوی کیسے ملے گی، آگے کی زندگی کیسے ہوگی. مسلمان کا نظریہ اس دنیا کی سوچ تک یہ ہونا ہی نہیں چاہیے. مسلمان کو تو ایک بڑا براڈ مائنڈ دیا گیا ہے، ایک بڑا وسیع نظریہ دیا گیا ہے، دور کی سوچ. یہ جو لکھا ہے نا فیئر آف فیوچر، فیوچر کیا ہے مسلمان کے لیے؟ یہ 50 سالہ زندگی نہیں. مسلمان کو تو جو پہلا نظریہ دیا گیا ہے وہ فرمایا 50,000 سال کا دن ہوگا قیامت کا. تو پہلا نظریہ ہی 50,000 سال کا بتایا. مسلمان کو اتنا بڑا نظریہ دی. یہ تو کافر ہے نا. دیکھیں کتنی خوبصورت بلڈنگیں بنائی ہیں، یورپ آپ وزٹ کریں، خوبصورت روڈ بنائے ہیں، سڑکیں بنائی ہیں، فیوچر کو دیکھ کے چل رہے ہیں. حالانکہ ان کا فیوچر کیا ہے؟ صرف 40-50 سال. وہ یہی سمجھ رہے ہیں یہ 40-50 سال ہم نے اچھے گزارنے ہیں، اپنی آنے والی نسل کو اپنا ملک اچھا دینا ہے، آنے والی نسل کو اپنا یہ جو رہن سہن کا طریقہ کار ہے یہ اچھا دینا ہے. مسلمان کو تو اس سے آگے کی سوچ دی گئی کہ آپ نے وہاں کی سوچ رکھنی ہے. پھر ہمیں یہ بھی خوف ہوتا ہے، میں پڑھ رہا ہوں نوکری ملے گی نہیں ملے گی. بہت ہی افسوس کے ساتھ یہاں پہ اکثر اسٹوڈنٹس حضرات ہیں، تو ہمیں جب یونیورسٹی میں یہاں تک کہ ایون کہ اگر ہم پی ایچ ڈی بھی کر رہے ہوتے ہیں، ایم فل کر رہے ہوتے ہیں، بی ایس کر رہے ہوتے ہیں، ہم کالج میں جاتے ہیں، ہر ٹیچر جو اپنے سبجیکٹ کو پڑھانے کے لیے آتا ہے اس کی پہلی جو کلاس ہوتی ہے انٹروڈکشن کی، اپنا انٹروڈکشن دیتا ہے. پھر ایک اسٹوڈنٹ کو کھڑا کرتا ہے، تمہارا کیا نام ہے، تمہارا کیا نام ہے، تمہارا کیا نام ہے، کس علاقے سے ہو، تعلق کہاں سے ہے، کس اسکول سے پڑھ کے آئے ہو. پھر اس کے بعد وہ اپنے سبجیکٹ کا انٹروڈکشن دیتا ہے. میرا سبجیکٹ ہے کمپیوٹر سائنس کا، میرا سبجیکٹ ہے میتھس کا، اردو کا، کسی بھی چیز کا. اگلا اس کا یہ ہوتا ہے اس سبجیکٹ کا بڑا اسکوپ ہے، آپ کو فلانی جگہ نوکری مل جائے گی، آپ کو فلانی جگہ نوکری مل جائے گی، آپ اس فیلڈ میں آگے بڑھ کے یہ کر سکتے ہو. کہیں کوئی انوویٹو آئیڈیاز کی بات ہی نہیں ہے.
کہیں کوئی یہ ترتیب ہی نہیں ہے کہ یہ بتایا جائے کہ آپ نے آگے چل کے نوکری سے آگے بھی کچھ سوچنا ہے، کاروبار کا بھی کچھ سوچنا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ منورہ آئے اور مہاجرین اور انصار کے درمیان نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھائی چارے کا ایک میثاق قائم فرمایا اور ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصاری کے ساتھ جوڑ دیا۔ وہاں پہ اکثر انصار نے مہاجرین کو پیشکش کی، کسی کا باغ تھا تو کہہ دیا کہ آپ میرے باغ میں سے آدھا حصہ لے لیں اور آپ اپنے لیے اپنی باغبانی کریں۔ کسی نے کہہ دیا میری 2 دکانیں ہیں تو آپ 1 دکان لے لیں۔ یعنی اس طرح انہوں نے اپنے بھائی چارے کا ثبوت دیا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی جن مہاجر انصار صحابی کے ساتھ ان کا جو ہے تو میثاق قائم کروایا گیا، تو انہوں نے ان سے کہا میرے پاس باغ بھی ہے دکان بھی ہے، آپ کو کیا چاہیے؟ باغ چاہیے تو آپ کو باغ دیتا ہوں، دکان چاہیے تو آپ کو دکان دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا مجھے بازار کا پتہ چاہیے، بازار کس طرف ہے اور ٹرینڈ کیا ہے، رواج کس چیز کا ہے۔ انہوں نے کہا جی بازار تو اس طرف ہے اور یہ یہاں پہ مدینہ میں ٹرینڈ اس چیز کا چل رہا ہے آج کل کہ اونٹوں کے قافلے آتے ہیں شام کے، مدینہ بیچ میں پڑ رہا ہے، تو یہ جو اونٹوں کے گلوں میں جو رسیاں باندھی جاتی ہیں اور جو گھنٹیاں ہوتی ہیں، تو یہ اس کا بڑا ٹرینڈ چلتا ہے۔ اکثر قافلے 400 اونٹ، 200 اونٹ، 100 اونٹ، تو اکثر ان کی رسیاں ٹوٹی ہوتی ہیں، گھنٹیاں گم جاتی ہیں، تو وہ یہاں پہ بہت زیادہ ٹرینڈ چل رہا ہے، بکتی ہیں۔ فرمایا ٹھیک۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ریڑے کے اوپر رسی اور اسی طرح کی گھنٹیاں لگا دی اور اپنا کاروبار شروع کیا۔ اب وہ ایسے صحابی ہیں کہ جن کی میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا انہوں نے اچیو کیا ہے، کہ جن کا نام عشرہ مبشرہ میں ہے، ان کو نبی علیہ السلام نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی ہے۔ ویسے تو سب صحابہ کو ہے، ان کو خصوصی طور پہ ان 10 صحابہ کو دی۔ آخرت کے اعتبار سے اتنے کامیاب، دنیا کے اعتبار سے کاروبار شروع کیا، بڑھتے بڑھتے اپنے کاروبار کو اتنا بڑھاتے گئے، ہر غزوہ میں ہر جنگ میں نبی علیہ السلام کا ساتھ بھی دیا، اپنے کاروبار کو بھی بڑھایا۔ ایک دن مدینہ میں یوں ریت کا طوفان بالکل پھیل گیا، ہر طرف ریت ہی ریت۔ لوگوں نے سمجھا کہ یہ تو کوئی بڑا تیز ریت کا طوفان آنے والا ہے، اپنے اپنے گھروں کی کھڑکیاں دروازے بند کر کے اندر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر گزری، ریت کا طوفان نہیں آیا۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان سے، اپنی خادمہ سے، جا کے ذرا دیکھو تو صحیح ہے باہر کس چیز کی وجہ سے اتنی ریت، اتنا گرد و غبار بنا ہوا تھا۔ تو وہ گئی اور تھوڑی دیر بعد واپس آئی تو فرمانے لگی کہ عبد الرحمن بن عوف کا 700 اونٹوں کا قافلہ آیا تھا، اس کے آنے کی وجہ سے اتنا جو ہے تو گرد و غبار بن گیا، ریت کا طوفان نہیں تھا۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا اتنا بڑا بھی قافلہ ہوتا ہے کہ پورا مدینہ جس کی ریت میں چھپ گیا۔ یہ بات عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ لگی کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے اس اتنے بڑے قافلے کے اوپر اظہار تعجب کیا ہے۔ فرمایا اچھا عبد الرحمن کے پاس اتنی دولت آ گئی ہے کہ آج میری اس دولت کے اوپر امی عائشہ رش کر رہی ہیں، مطلب ان کو یہ تعجب ہوا ہے۔ انہوں نے سارا قافلہ صدقہ کر دیا۔ یہ ان کی اچیومنٹ نہیں تھی، یہ سفر تھا۔ جس وقت وفات پائی ہے، جس وقت وفات ہوئے ہیں، دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، 3,20,10,000 دینار نیٹ کیش سونے کی شکل میں چھوڑا تھا۔ کتنا؟ 3,20,10,000 دینار۔ ایک دینار جو ہوتا ہے نا، ایک دینار، یہ قطری دینار کی، کویت والے دینار کی، مسقط والے دینار کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ دینار جو سونے کا ہوتا ہے، جو 4.5 ماشے سونے سے بنا ہوتا تھا۔ ایک دینار کی اس وقت کی ویلیو جب میں نکالوں، ابھی جب سونا 2-2.5 لاکھ روپے تولا ہے، تقریباً 1 لاکھ روپے بنتے ہیں۔ جب آپ اس کی ویلیو نکالتے ہیں اور اس کو آپ ڈالرز میں کنورٹ کرتے ہیں، عبد الرحمن بن عوف کی کتنی دولت بنتی ہے؟ صرف نیٹ کیش جو سونے کی شکل میں چھوڑا ہے وہ $1 ٹریلین بنتی ہے۔
ابھی مجھ سے پہلے ساتھی فرما رہے تھے بل گیٹس بڑا انہوں نے مطلب یہ کہ کام کیا ہے، ایلن مسک نے کام کیا ہے. حالانکہ میں ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ ایلن مسک یا جیف بیزوس کے درمیان ایک ریس چل رہی ہے کہ کون پہلے $1 ٹریلین اچیو کرے گا. ان کے مطابق آج تک کوئی $1 ٹریلین کا اچیور نہیں ہے. حالانکہ عبد الرحمن بن عوف نے $1 ٹریلین نیٹ کیش سونے کی شکل میں چھوڑی تھی. ہر اسٹیٹ میں ان کے باغات تھے، جتنی مسلمانوں کی اسٹیٹ تھی ان کی زمینیں تھی، ہر اسٹیٹ میں ان کے جو ہے تو کاروبار تھے. اس کے علاوہ 1000 اونٹ، 1000 گھوڑے، 10,000 بھیڑ بکریاں، یہ سب کچھ چھوڑا تھا. پھر بھی ان کے لیے فیوچر دنیا نہیں تھا، آخرت تھی. تبھی تو 10 مبشرہ تھے نا. بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، کریں آپ لوگ جو کرنا ہے. آپ لوگوں نے کاروبار کریں، نوکری کریں، تعلیم حاصل کریں، جو بھی کرنا ہے. فیئر آف فیوچر، جو فیوچر ہے جس کی آپ لوگوں نے فکر کرنی ہے. علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں؟ کیوں ضیاکار بنوں سود فراموش رہوں، فکر فردا نہ کروں محو غم دوش رہوں، نالے بلبل کے سنوں اور ہمتن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں. فرمایا کہ میں صرف ماضی کی ان میں ڈوبا رہوں اور مستقبل کی فکر نہ کروں، لوگوں کی باتیں سنتا رہوں اور خود کچھ کام نہ کروں. میں کوئی پھول تو نہیں ہوں کہ بس خاموش بیٹھا رہوں. آپ لوگوں نے جو کرنا ہے کریں. اکثر یہاں پہ یوتھ بیٹھی ہے، میں صرف ایک ہی بات آپ لوگوں سے عرض کروں گا، جو بھی کرنا ہے اپنے اس فیوچر کو دھیان میں رکھتے ہوئے کریں جس کے لیے ہمیں یہاں پر بھیجا گیا ہے. آپ ٹریلینئر بنے، بلینئر بنے، شریعت نے آپ کو کہیں نہیں روکا ہے. جو مولوی آپ کو یہ کہے کہ بھئی آپ نے دولت نہیں کمانی، آپ اس کی بات نہ سنیں. حدیث میں آپ کو نہیں منع کیا گیا، قرآن میں آپ کو نہیں منع کیا گیا، اللہ نے آپ کو نہیں منع کیا. آپ مضبوط ہوں گے، مسلمانوں کی معیشت مضبوط ہوگی. آپ برانڈز بنائیں. ماشاءاللہ گجرانوالا، سیالکوٹ، فیصل آباد یہ تو ہے ہی انڈسٹریلسٹ ایریا. یہاں پہ تو ماشاءاللہ ہوتے ہی سارے کاروباری ذہن کے مالک ہیں. جو کرنا ہے آپ نے کریں، لیکن اس فیوچر کو ذہن میں رکھتے ہوئے کریں کہ جس کو حقیقت میں فیوچر کہا جا سکتا ہے. شکریہ والسلام.